بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورہ روم کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا بیان فرمایا ہے. انسان کی تخلیق اس فطرت پر ہوئی. اس فطرت کو اللہ رب العزت نے دین قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم صادر فرمایا کہ وجہک للدین حنیفا، اپنا رخ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لیجیے. یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. اس میں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، سمجھتے نہیں. اللہ نے انسانی فطرت کا یہ جو بیان فرمایا ہے جس پر انسان کو پیدا کیا وہ دین اسلام ہے. ہر شخص کے اندر یہ قوت، استعداد، یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ دین کو قبول کرے، اس پر عمل پیدا ہو، اسے اپنی زندگی کا ضابطہ حیات بنائے. ہر آدمی کے اندر صلاحیت، قابلیت اللہ نے رکھ دی ہے. فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں. اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ اللہ رب العزت اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس کا وہ معبود ہے. اس نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے اس نے رزق مانگنا ہے.
اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے شفا مانگنی ہے، اسی کو ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا ہے، اسی کا بندہ اور غلام بن کے اس نے رہنا ہے، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا ہے، اس کے فرامین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ انسانی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو اپنا خالق مالک نہیں سمجھتا اور اس کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، شفا اس سے طلب کرتا ہے، اولاد اس سے مانگتا ہے، ایسا شخص حقیقت میں اپنی فطرت سے نکل جانے والا ہے۔ فطرت کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، یہ اپنی فطرت سے نکل چکا ہے۔ انسان کے اندر جو انفرادی طور پر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو شر اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ معاشرہ یا انسان اپنی فطرت سے نکلتا ہے، جس کے نتیجے میں خود اس کے اپنے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا معاشرہ فساد کا منبع اور مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اس فطرت کو چھوڑتا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ فرعون نے اپنی اس فطرت کو چھوڑ دیا جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، بھول گیا۔ اس نے اللہ کی بات کرنے کی بجائے اللہ کو اپنا رب ماننے کی بجائے خود کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں اللہ رب ہوں، دوسروں سے بات کرانے لگا، کہنے لگا کہ یہ میرے مواد ہیں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اتنا وہ جابر اور ظالم بن گیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے دیا، خدا بن کے بیٹھ گیا۔ تو اس نے فطرت کے اندر تبدیلی کر دی۔ اصل یہ اللہ رب العزت کا بندہ تھا، غلام تھا، اس پر واجب اور ضروری تھا کہ اس کی بات کرتا، لیکن اس نے اپنی بات کروانا شروع کر دی، اپنے آپ کو معبود بنا لیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا اپنا خود مزاج بگڑا، اللہ کا باغی سرکش بن گیا، اور اس کا نتیجہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی صورت میں یہ نکلا کہ اللہ احکم الحاکمین نے اسے پانی کے اندر غرق کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانے عبرت بنا دیا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اپنی فطرت سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی نمرود نے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا، اب اصل فطرت کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو اس نے خدا سمجھ لیا۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بجائے لوگوں کو اپنی بات کے لیے مجبور کرتا تھا کہ میری بات کرو، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا، اس لیے مجھ سے مانگو، میرے سامنے جھک جاؤ، سجدے کرو۔ اس نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی دنیا کے اندر اس طرح ذلیل کیا کہ وہ جو اپنے آپ کو رب کرنے والا تھا، اللہ نے اس کی اپنی اصلیت اس کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ جو شخص اپنے آپ کو ایک مچھر سے نہیں بچا سکتا، ایک مچھر اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ دوسروں کے مسائل کیا حل کر سکے گا؟ فطرت سے نکل جاتا ہے۔ فرعون بھی اپنی فطرت سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے بڑا مال دیا،
اتنے خزانے دیے، خزانوں کی چابیاں اتنی کہ کئی اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا اس فطرت کو وہ چھوڑ بیٹھا، بھول گیا اس کو۔ اسی قوم کے لوگوں نے نواز نصیب کی، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اے قارون زمین میں فخر نہ کر، اکڑ کر نہ دے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ، اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جن کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، چھوٹے بن کے رہے، تواضع کرے۔ اگر کوئی شخص اس فطرت کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو خدا کا مقام دے بیٹھتا ہے تو پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے وصیت کی، اسے سمجھایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ نے تجھے مال دے دیا ہے، بڑی فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، اس کے بدلے میں آخرت کا گھر تلاش کر، اپنی آخرت سنوار لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس کو دنیا ملتی ہے، دنیا کا اقتدار ملے یا دنیا کا مال ملے، اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت سنوارتا ہے، آخرت سنوارے۔ اور انہوں نے یہ بات کی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو تیرا حصہ ہے وہ تو بھول جائے، اس مال سے دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اچھی رہائش بن سکتی ہے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا تیرے لیے اللہ نے جائز رکھ دیا ہے، لیکن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دوسروں کا بھی خیال رکھ، دوسروں کا احسان کر، ان سے ہمدردی کر، ان کے حقوق بھی ادا کر، جس طرح اللہ نے تیرے کو احسان کیا ہے اس طرح تیری ذمہ داری ہے کہ تو دوسروں کا خیال رکھ۔ یہ کام وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے مال کے اندر دوسرے کا حق کیسے آ گیا، جبکہ میں نے تو یہ مال محنت کر کے اپنے ہنر سے اپنے تجربے سے کمایا ہے، کسی کو اس میں کیا دخل ہے، کسی کا حق جو ہے وہ اس میں کیسے بن گیا، میری ذمہ داری کیسے بن گئی کہ میں دوسروں کے ساتھ احسان کروں۔ یہ وہ آدمی ہے جو فطرت کے خلاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا کا مال دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق کا اس پر فضل اور احسان ہے، اور اس نے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، جو اس کا خالق مالک رازق ہے اس کو یہ سارا کچھ دینے والا، اس کی طرف نسبت نہیں کی، کہنے لگا یہ تو میرے اپنے ہنر کا کمال ہے، میرا اس میں تجربہ ہے، میری محنت ہے جس کی بنیاد پر یہ میں نے مال کمایا، یہ سوچ تھی۔ لیکن یہ بات بھول گیا کہ یہ اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے، جو تجربہ دیا ہے، جو اس کو ہنر دیا ہے، یہ کس کی دین ہے؟ یہ وہ اللہ نے دیا ہے، اس نے خود نہیں بنا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے محروم ہیں، انہیں نہیں ملی، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس صلاحیتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن مال نہیں ملتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیتیں دینے والا وہ بھی اللہ رب العالمین ہے، جس نے انسان کو صلاحیتیں دے کے عزت دی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بھی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی، اس کو فہم اور شعور دیا ہے، اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو احسن تکوین میں پیدا فرمایا ہے۔
اس کو اللہ نے سیدھا چلنے والا بنایا ہے، ایسے اس کو عذاب دیے ہیں کہ ان عذاب سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ کشتیاں بناتا ہے، جہاز بنا کے سمندر پر پانی پر سفر کرتا ہے، بہت سے اللہ نے اس کو قسم کے رزق عطا کیے ہیں، بہت سے کھانے ہیں، بے شمار اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، کسی اور مخلوق کو نہیں۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں اسے عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا یہ بندہ بن کر رہے اور اپنی اصل فطرت کو نہ بھولے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ ساری صلاحیتیں اس لیے دی ہیں، باقی مخلوقات پر اس کو عزت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اصلیت کو نہ بھولے، اپنی اصلی فطرت کو نہ چھوڑے، بلکہ اس فطرت کے مطابق اللہ کے سامنے جھکتا رہے، اور جو اس نے مال دیا ہے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل اور احسان سمجھ کر دوسروں کے بھی اس میں جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ لیکن جب اس نے اس بات کو نہ مانا، انکار کر دیا، فطرت سے نکل گیا، تو اللہ رب العزت نے اسے کیا سزا دی؟ فرمایا وَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ اللہ رب العزت کو اس پر ایسا غصہ آیا، اللہ اس پر ناراض ہوئے، اللہ نے اس کے سرویے پر اس کی اس طرح پکڑ کی، اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ اس وقت فرمایا کہ کوئی جماعت اس کے کام نہ آ سکی، کوئی اس کی مدد نہ کر سکا، اور نہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اس کا مال، اس کی صلاحیتیں، اس کا علم، اس کے تجربے، اس کا ہنر اور اس کے خزانے اور اس کے نوکر اور چاکر اور اس کی فورس، اس کی فوج، کوئی بھی نہ بچا سکی۔ اللہ رب العزت کی قوت کے سامنے کسی بھی قوت ٹھہر نہیں سکتی۔ لیکن انسان اپنی اصلیت کو، اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے، اصل فطرت کو چھوڑ کر وہ حیوانوں کی طرف نکل جاتا ہے، حیوانوں والی صفات اختیار کر لیتا ہے، شیطان کی فطرت اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی فطرت پر رہے ہیں، غلطی بھی ہوئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، جنت کا حقدار بنا دیا، جنت میں تھے دوبارہ بھی حقدار بن گئے۔ شیطان اپنی فطرت سے نکلا، اللہ کے احکام کو نہ مانا، سرکشی کی، حضرت آدم کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ نہ دیا، بلکہ آگے سے اکڑ گیا، حجتیں پیش کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس پر ایسی لعنت کی، اپنی رحمت سے ایسے دور کیا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو گدگدار دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی بنا دیا۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب وہ اصل فطرت سے نکلتا ہے، غلط مزاج اختیار کرتا ہے، شیطان والا مزاج اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی، اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، لوگوں کی لعنتیں ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے اس کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت پر باقی رہنا، اس کی پابندی کرنا، اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کرنا، اس کے مطابق عبادت کرنا، اور اس کے مطابق اپنی معیشت معاشرت کو اختیار کرنا، اس کی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فطرت سے نکل جاتے ہیں، فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، منافق مرد بھی ہیں، منافق عورتیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے وہ ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں،
اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ رک جاتے ہیں، اپنے ہاتھ پیچھے پھینک لیتے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھی بڑھا دیا۔ فرمایا کہ ان المنافقین لفاسقون، اصل بات یہ ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں ہی اللہ کے نافرمان۔ اس میں اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے لیکن فطر سے نکلے ہوئے۔ مسلمان تو یہ کام نہیں کرتا کہ خود بھی برائی کرے اور لوگوں کو برائی پر لگا دے، خود بھی نیکی نہ کرے اور نیکی کے لیے رکاوٹ بن جائے، اور مسلمان تو یہ نہیں کرتا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرے، وہ کام جو ہے وہ جہاد کا ہو، دین کا، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو جس میں دین کے غلبے کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ اس میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کا دل نہیں چاہتا ہے اس پر خرچ کرے۔ باقی فطرت جو ہے اس طرح تبدیل ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے، بلکہ اس میں مانن بنا ہوا ہے کیونکہ نیکی سے روک رہا ہے، برائی پر پیسہ خرچ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، ڈھول ڈھمکوں پر، ناچ گانوں پر، بے حیائی کے کاموں پر، اللہ کی معصیت اور نافرمانی پر لاکھوں روپیہ لگا دیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت اس لیے نہیں دی کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اللہ نے یہ مال کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں استعمال کرے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ خرچ کرنے والوں کو اللہ فرمایا کہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جس آدمی کو خرچ کرتا ہے دیکھنا چاہیے کہ میرا مال کس راستے میں خرچ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے۔ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے دین کا مددگار بن رہا ہوں یا شیطان کے راستے میں خرچ کر کے شیطان اور اس کے چیلوں کا مددگار بن رہا ہوں۔ اسلام کے غلبے کے لیے میری یہ کوشش ہے یا اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے میری کوشش؟ اسی لیے فرمایا کہ منافقوں کا یہ حال ہے، فطر سے نکل گئے، نجائز کام پر مال خرچ کرتے ہیں، وہاں کوئی گھٹن نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آئے، کوئی کہہ دے، کوئی موقع بن جائے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو بھول گئے، اللہ بھی ان کو بڑھا دیتا ہے، دنیا کے اندر بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ان کو مشکلات سے نہیں بچاتا، ان پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا، اللہ کی طرف سے ان کے کاموں میں برکات نہیں ہوتی، یہ دنیا کے اندر عزت نہیں پاتے بلکہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آخر میں اللہ بڑھا دے گا جب وہ لوگ جو اپنی فطرت پر قائم ہیں، اللہ قیامت والے دن بھی ان کی حفاظت فرمائے گا، اپنی رحمت فرمائے گا، اپنے عرش کے نیچے ان کو سایہ دے گا اور اللہ اپنی جنات میں اسے داخل فرمائے گا۔ لیکن ایسے لوگ جو فطر سے نکلنے والے ہیں ان کو اللہ وہاں بھی بنا دے گا۔ فرمایا کہ یہ نافرمان ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اصل فطرت پر قائم رہتے ہیں۔ فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعض من بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ دوسری طرف مومن ہیں، مرد مومن اور مومن عورتیں بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی پھیلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، برائی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ نماز پابندی سے قائم کرتے، اپنے مال سے زکات ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ دین انسانی اصل فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لے، صرف زکات ادا کرے، بلکہ باقی وہ اس کی زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت رحمت فرمائے گا،
اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں گی، دنیا میں عزت ملے گی۔ ہمارے سامنے مثال ہے، کیونکہ سورہ توبہ یہ جب آپ پر نازل ہوئی ہے اس وقت منافقین مدینہ میں موجود تھے اور مومن سچے بھی موجود تھے۔ اللہ نے دونوں کا تقابل کر کے یہاں بیان فرمایا ہے، ایک طرف رویہ مومنین کا ہے اور دوسری طرف منافقین کا ہے، جو لوگ زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کی حالت ہے، جبکہ اللہ نے دوسری طرف کفار کا ذکر ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب کافر یہ پسند کرتے ہیں، خود کو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تمہیں بھی وہ کافر بنا کے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے ساری دنیا ہو جائے، یہ پسند ہے ان کی، اور اس پر محنت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں اور بہت سی قربانیاں دیتے ہیں، جسمانی قربانیاں بھی دیتے ہیں، باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی محنتیں کس کے لیے ہیں؟ کفار یہ کفر کو بنانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے جو اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کا مددگار بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر کفر کا مددگار ہے، منافق نفاق کا مددگار ہے، لیکن دیکھو کہ یہ مسلمان ہے جو دین کا مددگار بننے کے لیے تیار ہے، یہ فطرت سے نکلا ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دین ہے، دین کے بارے میں کیونکہ دل میں یقین نہیں ہے، شک ہے، شک و شبہ ہے، اصل فطرت پر نہیں نکلا ہوا ہے، لوگوں سے متاثر ہو گیا، اہل کتاب سے متاثر ہو گیا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے متاثر ہو گیا، اپنی فطرت کو چھوڑ بیٹھا۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں اگر وہی کام میں کروں گا تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی، تو پھر اسے انہیں کوئی امید ہی نہیں ہے۔ صرف سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیابی جو ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم غیروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی ثقافت، ان کی معیشت، ان کی سیاست، یہ اگر ہم اختیار کر لیں گے تو پھر ہم اصل کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثواهم۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی جنت میں، اپنی رحمت میں ان لوگوں کو داخل کرے گا جو سچے مومن ہیں، نیک کام کرتے ہیں، انہیں تو اللہ جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، اصل فطرت سے نکلے ہوئے ہیں، جن کو بعض دفعہ سادہ مسلمان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی تقلید ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یتمتعون یاکلون کما تاکل الانعام، ان کا کھانا پینا، دنیا کی عیش و عشرت یہ تو ایسے ہے جیسے جانوروں کی ہے، ان کی زندگی انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی ہے، اور آخر میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، جانوروں کی فطرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ دین قائم کریں، اگر یہ اپنے انداز سے جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن اپنے احکام کا جس طرح انسان کو اللہ نے بند کیا ہے، کیونکہ اس کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی، اس لیے اس کو اللہ نے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، اسی کو ہی اپنے دین کا پابند اور مکلف بنایا ہے۔ حیوانوں کا تو حساب نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح جانور اٹھاتے ہیں،
جانور کیسے کھاتے ہیں؟ جانوروں کا کھانے پینے کا مقصد پیٹ بھرنا، زندگی باقی رکھنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جانوروں کے ہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جیسے چاہے کھا لے، اپنا جو ہے وہ مالک کا کھا لے، کسی اور کا کھا لے، کسی پر ظلم کر کے کھا لے، دھکے سے کھا لے، کسی کو مار کے کھا لے، یہ جانوروں کا طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنا طریقہ کار یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ حلال حرام کا فرق نہیں کرتا، جائز ناجائز کے فرق کو مٹا دیتا ہے اور زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی سمجھ لیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایسے آدمی کی زندگی فطرت کے خلاف ہے اور اس آدمی کی زندگی ایسے ہے جیسے جانور اور حیوانوں کی۔ تو جب ایک آدمی اپنی فطرت سے نکلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حیوانوں کی فطرت اختیار کر دی ہے، زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لیا ہے، جبکہ اللہ نے اس کا مقصد جو ہے وہ اصل اپنی عبادت رکھا ہے، اطاعت فرمانبرداری رکھا ہے۔ جب چھوڑے گا تو یہ شخص گمراہ ہوگا، دنیا میں ذلیل ہوگا، آخرت میں ناکام ہوگا۔ فطرت کی تبدیلی دین کی تبدیلی ہے، اپنے رویوں کی تبدیلی ہے، اپنے اخلاق کی تبدیلی ہے، اپنے لباس کی تبدیلی ہے، اپنی عادات کی تبدیلی ہے۔ اس میں انسان فطرت سے نکلتا ہے، جیسا کہ اللہ نے ایک مرد کو پیدا کیا ہے، ایک عورت کو پیدا کیا ہے، دونوں کا مزاج الگ الگ رکھا ہے، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ مرد اور طریقے سے اور عورت کو اور طریقے سے اللہ نے پیدا کرا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ساخت ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے مرد کو کہا ہے کہ اس کا اپنا ایک لباس ہے، وہ کام کرے، باہر نکلے، اور عورت کے لیے ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ گھر کی ذمہ داری سے باہر، تعلیم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ضرورت کے تحت باہر کام کرے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے ہی سارے کے سارے کام وہی کرنے ہیں جو مرد کرتا ہے، وہ ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نکل رہی ہے۔ اگر کوئی مرد وہ کام شروع کر دے جو عورتیں کرتی ہیں تو وہ فطرت سے نکلنے والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، یہ لوگ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مرد پیدا کیا ہے لیکن ان کی شکل و صورت اور ان کے کام عورتوں جیسے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں جن کو اللہ نے بنایا تو عورت ہے لیکن ان کی وجہ کا ان کی شکل و صورت ایسے ہے جیسے مرد ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس لیے ہے کہ یہ لوگ جس فطرت پر اللہ نے انہیں بنایا اس فطرت پر نہیں، مرد نے اپنی فطرت چھوڑ دی ہے، عورت نے اپنی فطرت چھوڑ دی ہے، اس لیے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیل نہ کرو۔ اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے، جس انداز سے پیدا کیا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں اس کے مطابق ہی وہ چلے، زندگی گزارے۔ آپ نے تو اس لیے فرق کر دیا، جگہ جگہ فرق کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کا تو اپنا ایک امتیاز ہے، وہ دوسروں سے الگ اپنی صفات رکھتا ہے، اس کا رہن سہن اپنا دوسروں سے نمایاں ہوتا ہے، اس کی عبادت دوسروں سے الگ ممتاز ہوتی ہے۔ فرق ہو جاتا ہے کہ مسلمان کی بات ہے یہ دوسروں کی بات ہے، روزہ رکھے اس کا بھی فرق ہے، نماز پڑھے اس کا بھی فرق ہے، تہوار منائے تو اس کا بھی فرق ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک ہے، اگر ساری دنیا ایک ہوتی تو انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، نبی علیہ السلام کو یہود و نصارہ سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ ایک ہی تھا۔ آپ نے تو یہی بتایا کہ ہم ایک انسان ہونے کے لحاظ سے تو ایک طرح کے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارا امتیاز رکھا ہے۔ مسلمانوں کی جو صفات ہے وہ دوسروں سے نمایاں ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایسا امتیاز، ایسی اس کی علامات، ایسی صفات نظر آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے کرا، اللہ کے بندے ایسے ہیں
کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. پتہ چلتا ہے مسلمان دوسروں سے الگ ان کی پہچان ہوتی ہے, پہچانے جاتے ہیں. لیکن اگر پہچان ہی نہ ہو, انسان دوسروں کے ساتھ کس طرح مل جائے کہ سارے کام ان جیسے, لباس بھی ان جیسا, شکل و صورت حجامتیں اس جیسی, تو پھر فرق کیا ہوا؟ مسلمان کا دوسروں میں امتیاز کیا ہوا؟ ابن عمر بیان کرتے ہیں میں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے, زرد رنگ کے میرے پر 2 کپڑے تھے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اے ابن عمر ان کپڑوں کو اتار دو, حاضری میں لباس کفار, یہ کفار کا, کافروں کا, غیر مسلموں کا لباس ہے, اس وجہ تم نہ پہنو. آپ نے لباس سے منع کر دیا کہ اپنا تمہارا لباس کا بھی امتیاز ہونا چاہیے. اس طرح حجامتوں کا فرمایا کہ وہ دوسرے لوگ اپنے سر کا کچھ حصہ منوا لیتے ہیں, کچھ چھوڑ دیتے ہیں, تم ان کی مشابہت نہ کرو, ان کی مشابہت سے بچ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے, تہوار تو وہ بھی لوگ مناتے تھے, لیکن آپ نے ان کے تہوار اختیار نہیں کیے بلکہ اپنا امتیاز باقی رکھا. فرمایا کہ اللہ نے ان تہواروں کے بدلے میں تمہیں 2 اس سے بہتر تہوار دے دیے ہیں, ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اس لیے ہمارا اس دین, ہمارا اسلام جس فطرت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خاص کر وہ جو فطرت پر چلنے والا ہے اس کا امتیاز ہوتا ہے اور دوسروں سے وہ الگ اور نمایاں باقاعدہ نظر آتا ہے. یہ علامات, یہ امتیاز نظر آنا چاہیے. اگر نظر نہیں آئے گا تو پھر مسلمان کا غیروں سے کوئی امتیاز نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ المرء مع من حب, المرء علی دین قرینہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, جیسے اس کے دوست ہیں جن کے ساتھ وہ رہتا ہے اسی طرح کا اس کا دین ہوتا ہے, اور جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے ہوگا. اور آپ کا یہ فرمان من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا, قیامت والے دن ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس صحیح فطرت پر چل رہے ہیں جس فطرت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا, یا اس میں ہم تبدیلی کر چکے ہیں. اگر ہم فطرت اسلام پر ہیں جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, پھر سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہیں. ہماری زندگی دنیا کی بھی کامیابی کی زندگی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرور ہوں گے. اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی اور اصل جو فطرت جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.